اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا دعوم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، بلا شبہ ایک زوردار معرکہ شروع ہو چکا ہے۔ سلطان کربلا کا سفر مدینہ دا کربلا، آج کے دن مولا حسین کو شہر بدر کر دیا گیا تھا، اس لیے آج کے دن ہم نے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے جو ایک نسبی وہابی مولوی جلال الدین قاسمی نے کچھ سال پہلے مولا حسین کے اوپر ایک تہمت لگائی تھی، ایک من گھڑت جعلی اور بکواسات کے پلندے کتاب سے، کہ نعوذ باللہ مولا حسین بھی یزید سے محبت کرتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں مولوی کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس کا مدلل جواب رکھیں گے۔ یزید کو برا بھلا اس وجہ سے نہیں کہتے کیونکہ ہمارے سامنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ حدیث اس طرح ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فانهم افضوا الى ما قدموا، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ امام بخاری اس حدیث کو کتاب الجنائز میں لائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ وہ اپنا اچھا برا عمل لے کر چلے گئے ہیں، اس وجہ سے ہم یزید کو برا بھلا نہیں کہتے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود یزید کو امیر المومنین کہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کتاب ہے یزید ابن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ، اور اس کتاب کے مؤلف ہیں عزیزم کفایت اللہ سنابلی، جو فن رجال پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ دنیا میں پہلی کتاب ہے جو اس موضوع کے اوپر اتنی محققانہ لکھی گئی ہے۔ اس کے اندر حوالہ دیا گیا ہے کہ صحابہ میں سے عبداللہ ابن عباس نے انہیں یعنی یزید کو نیک اور صالح ترین شخص کہا ہے۔ حوالہ ہے نمبر 2 پر، انصاب الاشراف للبلازری، انصاب الاشراف للبلازری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، اور اس قول کی جو سند ہے وہ حسن لذاتی ہے، وَإِسْنَادُهُ حسن لذاتی۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کو امیر المومنین کہا ہے، اس کا حوالہ ہے تاریخ الامم والرسل والملوک للطبری، اور اس روایت کی بھی سند صحیح ہے، وَإِسْنَادُهُ صحیح۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ڈیفینیٹلی آپ نے یہ مولوی جلال الدین کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ مجھے حیرت ہے خدا کی قسم کہ ان لوگوں کو ذرا بھر بھی خوف خدا نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے، کسی نہ کسی لحاظ سے تو کم از کم انہیں تھوڑا خوف ہونا چاہیے تھا۔ دعوے ان کے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور سید شباب اہل الجنہ کے خلاف ہی بکواسات کر رہے ہیں۔ خیر سامعین گرامی قدر، ان حضرت نے جو کتاب پیش کی ہے، کفایت اللہ سنابلی خبیث کی یہ کتاب ہے، اس کتاب کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے بات واضح کروں گا کہ یہ جو یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ، اس کی کیا حیثیت ہے۔ سامعین، یہ میرے پاس ایک اہل حدیث عالم شیخ الحدیث شیخ مصطفیٰ کی کتاب ایام یزید موجود ہے اس وقت، صفحہ نمبر 23 پر اس کے مقدمہ میں بالکل واضح عبارت ہے، گزشتہ چند ہفتے قبل ایک ہندی مؤلف کی کتاب یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ نظر سے گزری، جو بلا شبہ علمی خیانتوں کا مجموعہ ہے۔ جسے یہ حضرت کہہ رہے تھے کہ وہ فن اسماء الرجال پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، یہ ان کی گہری نظر کی حقیقت ہے، علمی خیانتوں کا مجموعہ، سبحان اللہ، یہ جی ان کی گہری نظر ہے فن رجال پہ۔ اور سامعین گرامی قدر، شروعات بیان میں جو حضرت نے بکواس کی تھی لا تسب الاموات، اس حدیث کا یزید کے اوپر
سارا کرائٹیریا فٹ کرنا. یہ کتاب اس وقت میرے پاس موجود ہے، فضائل صحابہ و اہل بیت اور مسائل محرم الحرام. یہ حافظ صلاح الدین یوسف ناسبی، اس بدبخت نے اپنی کتاب میں یہ ساری حرکتیں کی اور یہیں سے کاپی پیسٹ کر کے یہ جناب نے اپنی ویڈیو میں یہ بیان دیا ہے. تو یہ بات تو یہاں طے ہے الحمدللہ. سامعین گرامی قدر، پھر یزید کو نعوذ باللہ من ذالک امیر المومنین کہنا اور مولا حسین کے اوپر تہمت لگانا، وہ ہم کتاب کی حیثیت آپ پہ واضح کر چکے کہ وہ جھوٹ کا پلندہ ہے. اب رہ گیا مسئلہ یزید کو امیر المومنین کہنے کا، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے حل کیے دیتے ہیں کہ آیا ان کی بات میں کتنی صداقت ہے اور کتنی یہ استغفر اللہ مولا حسین کے اوپر جھوٹ باندھنے کی کوشش ہے. یہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اس وقت ہمارے پاس ہے، ما ثابت بالسنہ. اس میں عبدالحق محدث دہلوی صاحب نے صفحہ نمبر 34 پر بالکل واضح یہاں پہ عبارت لکھی کہ نوفل بن فراز کا بیان ہے، عمر بن عبدالعزیز کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں کسی نے یزید بن معاویہ کا تذکرہ کرتے ہوئے امیر المومنین یزید بن معاویہ کہا، نعوذ باللہ. اس پر خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، اے شخص تو نے یزید کو امیر المومنین کہا، یہ تیرا جرم ہے. پھر اس شخص کو 20 کوڑے لگوائے. کیا کیا؟ 20 کوڑے لگوائے. اب عمر بن عبدالعزیز تو کوئی شیعہ نہیں تھا، عمر بن عبدالعزیز تو کوئی شیعہ نہیں ہے نا. سامعین گرامی قدر، جس شخص کو امیر المومنین کہنے پہ عمر بن عبدالعزیز جیسا بندہ جو خود بنی امیہ سے تھا وہ 20 کوڑے مروا رہا ہے، اس کو مولا حسین امیر المومنین کہیں گے. اور اگر نعوذ باللہ من ذالک مولا نے کہا بھی تھا بفرض محال، اول تو جھوٹی بکواس ہے، اگر مولا نے کہا بھی تھا تو پھر جنگی کس بات کی؟ پھر تو مسئلہ وہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا، کوئی مسئلہ رہنا ہی نہیں چاہیے تھا. پھر جنگ، لڑائی، یہ شہر بدری اور یہ دیگر معاملات کس چیز کے لیے؟ اگر اس کی حکومت ایکسیپٹ کر لی تھی تو یہ بکواس ہے. خود وہابی علماء نے اس کو باقاعدہ کنڈم کیا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فالتو قسم کی باتیں لے آتے ہیں، لا تسبوا الاموات وغیرہ کی، مردگان کو گالیاں نہ دو، انہیں برا بھلا نہ کہو، وہ جا چکے ہیں. اچھا تو پھر اس طرح تو اس بات کو اگر لے کے چلا جائے، نہ ہم نمرود کو کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ فرعون کو کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ دیگر دشمنان انبیاء کو کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ کفار مکہ کو کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ ان یہودیوں کو جو خیبر میں مارے گئے. ہم تو کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے اس طرح. لا تسبوا الاموات من المسلمین یا من المؤمنین نہیں، مطلق طور پہ لا تسبوا الاموات. تو پھر اس طرح ہم کسی بھی مرے ہوئے کو کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہود پہ لعنت کیوں کی ہے؟ ان اقوام کو جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، اللہ نے قرآن میں پے در پہ ان پہ لعنت کیوں کی ہے اور ان کے عذاب کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ کون سا فلسفہ ہے، یہ کون سا دین ہے جو آپ وابی مولوی اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. کیا خدا کی قسم عجیب آپ لوگوں کے فلسفے ہیں. اس طرح تو مولوی صاحب کسی کو بھی آپ برا نہیں کہہ سکتے، یہ مطلق ایک حکم آ گیا آپ کے سامنے، مقید نہیں ہے. خیر سامعین گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اس فتنے کی ابتدا رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شروع کہاں سے ہوا تھا. یہ سنابلی ہو یا پھر کیا نام ہے فضل چشتی، جو بھی زندہ مولوی اس وقت یزید کا دفاع کرتے ہیں، سب سے پہلے ان لوگوں نے اس کتاب سے یہ فتنہ لا کر عوام کے سامنے رکھا تھا، خلافت معاویہ اور یزید، محمود احمد عباسی خبیث کی. سب سے پہلے اس نے یہ حرکت کی تھی. اور اس کے بعد سامعین یہ ابو یزید محمد دین بٹ خبیث کی کتاب خلافت رشید ابن رشید، اس نے بھی یہی بکواس کی تھی. اور یہاں پر لا کے ان سب چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے ایک جعلی من گھڑت بدبختی پر مشتمل بنی امیہ کا گھڑا ہوا دین لا کر عوام کے سامنے رائج کرنے کی کوشش کی تھی. اور عزیزان گرامی قدر، انتہائی تعجب کی بات تو یہ ہے کہ خود ایک یزیدی مولوی غلام مصطفیٰ ظہیر، یہ اس کی کتاب ہے دفاع صحابہ، اس میں غلام مصطفیٰ ظہیر نے صفحہ نمبر 304 پر، جہاں پر انہوں نے بعض مصنفین جن کی تحریروں میں ناسبیت کی آمیزش ہے، خود جنہیں ناسبی کہا ہے اور مردود قرار دیا ان کی کتابوں کو، پہلا نام ہے خلافت معاویہ یزید محمود احمد عباسی کی کتاب، اور اگلے ہی پیج پہ صفحہ نمبر 305 پہ واضح آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیکنڈ لاسٹ نام ہے رشید ابن رشید ابو یزید محمد دین بٹ. ان کتابوں کو مردود قرار دیا گیا ہے. جو بنیاد تھی یزید کے دفاع کی ان سب کو مردود قرار دیا گیا. الحمدللہ یہ بات بھی بالکل واضح ہے.
اور سامعین گرامی قدر، یہ باتیں چلتی رہیں گی آگے، ایک بہت بڑی سٹوری ہے۔ ہم اس چیز کو ذرا آگے لے کر چلتے ہیں کہ یزید کا قتل حسین میں ملوث ہونا کیا یہ صحیح روایات سے ثابت ہے؟ کیونکہ ان وہابیوں کے پاس جب اور کوئی ڈرامہ نہیں بچتا تو یہ کہتے ہیں وہ روایات کی سند میں یہ اشکال ہے، وہ ضعیف ہیں، وہ سندن مقبول نہیں ہے، وہ متنن مقبول نہیں ہے، وہ درایتن مقبول نہیں ہے۔ تو اس بات پر ہم جواب دے دیں۔ تیسیر الباری شرح صحیح بخاری از نواب وحید الزمان یہ جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 177 کتاب النکاح میں یہاں پہ حاشی بالکل واضح لکھتے ہیں، حالانکہ متواتر نقلوں سے ثابت ہے کہ یزید ہی نے ابن زیاد کو حکم دیا تھا کہ یا امام حسین سے بیعت لو یا ان کو قید کر کے میرے سامنے لاؤ یا قتل کرو، اور جب سر مبارک امام حسین کا اس کے سامنے لایا گیا تو مردود نے خوشی کی، آپ کے منہ پر چھڑی ماری، اہل بیت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی، لعنہ اللہ علیہ وعلی آبانہ وانصارہ الی یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ یزید پر لعنت بھی کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس ہی بے غیرت کے آرڈر دینے پر، اس مردود لانتی حرامی خبیث اس یزید لعین کے کہنے پہ مولا حسین کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا، اور کیسے؟ متواتر نقلوں سے، تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، الحمدللہ تواتر کے ساتھ، اور یزید پہ لعنت بھی کی ہے۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ سامعین گرامی قدر، اب دنیا وہابیت میں جو سب سے بڑے وہابیہ کے امام گزرے ہیں، جنہیں بر صغیر ہند و پاک میں شیخ الکل فی الکل کہا گیا ہے، وہ 2 علماء بلکہ ائمہ اہل حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی وہابی کو مجھے مزید اس بات پہ کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت ہے، بلکہ 2 نہیں 3 پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو ان کے امام ثناء اللہ امرتسری صاحب کا فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 2 میرے پاس موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 632 میں ثناء اللہ امرتسری نے بالکل واضح لکھا، صرف اس بیعت کا انکار تھا جو کیسر و کسریٰ کی سنت پر کی گئی تھی، اور اس انکار میں کوئی خصوصیت امام حسین صلوات اللہ علیہ کی نہ تھی، بلکہ بہت سے صحابہ اس جرم میں شہید کیے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کو اسی جرم میں داغا گیا تھا، دیکھو واقعہ حرہ۔ ٹھیک ہے جی، مولا حسین صلوات اللہ علیہ نے یزید کی بیعت سے واضح انکار کیا تھا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں امیر المومنین کہتے تھے، تو پھر آپ کے ثناء اللہ امرتسری وابی آپ کے امام وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مولا حسین نے بیعت سے انکار کر دیا تھا؟ ہم 2 ٹکے کے مولوی کفایت اللہ ثناولی کی مانیں یا امام اہل حدیث ثناء اللہ امرتسری کی مانیں؟ آپ کی مانیں، آپ کے بڑوں کی مانیں؟ ہاں جی مولوی صاحب، ہم آپ کی بات مانیں، آپ کے بڑوں کی مانیں؟ وہ کہہ رہے ہیں انکار تھا، آپ کہہ رہے ہیں اقرار تھا، تو آپ کی حیثیت کیا ہے ثناء اللہ امرتسری کے سامنے؟ کیا پدی کا شوربہ۔ پھر سامعین گرامی قدر، ثناء اللہ امرتسری کے بعد ایک اور بہت بڑی شخصیت ان کے نذیر حسین دہلوی صاحب، جلد نمبر 1 فتاوی نظیریہ میرے پاس موجود ہے نذیر دہلوی کا، اور اس میں صفحہ نمبر یہ 227 میں یزید کے بارے میں تفصیلی بات کرتے واضح لکھتے ہیں، اس بے سعادت نے اس امت میں وہ کچھ کیا ہے کہ کسی نے نہیں کیا، شہادت امام حسین صلوات اللہ علیہ و احانت اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے بعد مدینہ منورہ کی، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تخریب و اہلیان مدینہ کی شہادت و قتل کے واسطے لشکر بھیجا، 3 روز تک استغفر اللہ مسجد نبی بے اذان اور نماز رہی، اللہ اکبر۔ اس قدر گھٹیا حرکتیں، وہ میں یہاں پہ توقف اس لیے کر گیا تھا، مجھے ایک انتہائی گھٹیا قسم کی روایت یاد آ گئی تھی جسے میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ اہل مدینہ میں اس نے کیا کیا تھا 1000 خواتین کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سامعین گرامی قدر، میں نزاکت موقع کو دیکھتے ہوئے اس وقت وہ روایت بیان نہیں کر رہا، مجھے لٹرلی انتہائی بری طرح یہاں پر جھٹکا لگا ہے جب وہ سارا منظر میرے سامنے آیا جو حافظ سیوطی اور دیگر ائمہ اہل سنت نے بیان کیا ہے، اللہ اکبر۔ خیر سامعین گرامی قدر، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یزید کے مسئلے پر جب ان کے امام ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ کہا ضرور ہے یزید کے بارے میں، ذرا میں بیان کر دوں۔ یہ ان کے امام ابن تیمیہ کی کتاب عاشورہ محرم الحرام کے فضائل و احکام، واقعہ کربلا کا مختصر تاریخی پس منظر، ابن تیمیہ کی کتاب میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 31 پر
ابن تیمیہ واضح کہتا ہے ہم نام لے کر کسی پہ لعنت کرنے کو پسند نہیں کرتے، البتہ جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا، جیسے کہ ہم دکھا چکے تواتر سے ثابت ہے، یا کسی نے ان کے قتل پر معاونت کی یا وہ ان کے قتل پر خوش ہوا، تو اس پر اللہ، اس کے فرشتوں، تمام لوگوں کی لعنت ہو، اللہ اس کے فرض و نفل قبول نہ فرمائے۔ الحمدللہ، جس نے قتل کیا، جو قتل کرنے پر راضی تھا یا جو اس قتل سے ذرہ برابر بھی خوش تھا، اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی، سب کی لعنت بے شمار۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی لعنت کی ہے، الحمدللہ۔ سامعین گرامی قدر، تو یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح ہے کہ الحمدللہ امام جتنے بھی ہیں وہابیت کے بڑے بڑے امام، امام ابن تیمیہ ہوں، ثناء اللہ امرتسری ہوں، نذیر دہلوی ہوں یا اور دیگر ہوں، وہ سب مستقل یزید کے لحاظ سے اپنا موقف پیش کر رہے ہیں کہ اس نے سلطان کربلا کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اب سامعین گرامی قدر، اہل سنت کے ایک اور امام ہیں جن کی میں کوئی عبارت نہیں دکھا رہا بلکہ ان کی پوری کتاب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حافظ ابن جوزی، ان کی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے جنہوں نے یزید کے رد پر لکھی تھی، الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید۔ اللہ اکبر، اس سرکش اور جاہل کا رد جو یزید کی مذمت سے مانع ہوتا ہے، منع کرتا ہے، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، یزید پر لعنت کا جواز۔ پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے، پوری کتاب لکھی ہے یزید کو لعنتی ثابت کرنے کے لیے۔ تو سامعین گرامی قدر، اب میں اتنا سا پوچھتا ہوں بھائی، ابن تیمیہ، نذیر دہلوی، ثناء اللہ امرتسری، ابن جوزی، ان اتنے بڑے بڑے اماموں کے سامنے آپ کی اور آپ کے وہ کیا نام ہے، وہ سنابلی، کیا ہے حیثیت کیا ہے آپ دونوں کی؟ ذرا مجھے بتائیں گے؟ کیا پدی کا شوربہ؟ اور ویسے بھی سعودی عرب میں تو 90% قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ چلتا ہے، تو ابن تیمیہ کی مان لو، ابن تیمیہ ناصبی کی مان لو، ہم اور کسی کو نہیں اپوائنٹ آؤٹ کرتے، کم از کم ابن تیمیہ کی تو مانو تاکہ یہ پتہ چلے کہ کتنے بڑے وہابی ہو۔ خیر سامعین گرامی قدر، دیٹس آل۔ جو تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھتا ہے وہ یہ سمجھ جائے گا کہ ان کا مسئلہ صرف اور صرف پیسے ہیں اور ان لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں نئی نشست کے ساتھ، نئے دلائل کے ساتھ۔ مولا حسین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔